اللہ تبارک و تعالیٰ روضہ مقدسہ میں جب حضور کی سیاحت کا انتقال کی نواز تمام مقدس ہستیوں کے بے قلوب اور صاحب عرص کریم ذات ہمارے مرشد کریم حضور سیدنا امیر شریعت کی نواز تقی اللہ برابر کے درجات عالیہ اللہ کریم جل شانہ اپنی باقاعدہ اقدس میں مزید بلند سے بلندر فرمائے اور ایسی کریم ہستیوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی باقاعدہ اقدس میں ہمیشہ کے لیے جو محمد عزت و کرامت متعین فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا امیر سیاست کا انتقال کی نواز سیدنا امیر شریعت قدس سر و عزیز کی ذات برکات کو اس محمد عزت و کرامت کے اوپر ہمیشہ فائز رکھتے ہیں اور آپ کے فیض و برکات اللہ تبارک علیہ نے اس عالم دنیا میں بھی عالم قبر میں بھی عالم محشر قیامت میں بھی اور عالم آخرت میں بھی ہم سب کے شامل حال رکھے اور آپ کی مقدس اسلامی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کے خصوص کی ذات برکات سے بے شمار کرامات کا اس عالم دنیا کے اندر ظہور ہوا، لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ حضور کی سیاحت کا انتقال کی نواز عالم اسلام کے اندر اس مرکز عظیم جو آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیاحت شریف ہے، یہاں سب سے بڑی کرامت میرے آقا نبی پاک صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم تعلیمات مقدسہ سے مطابق ہے اللہ کریم جل شانہ کی پارلمان اور شریعت اسلامیہ کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے والے درس ہے۔ آج بھی ہمارے جتنے بھی پیر بھائی حضور پیر سیاحت کا انتقال کی نواز کے آستانہ مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں، بے شک بیعت برکت جو بیعت کی بہت سارے قسموں میں سے ایک بنیادی دینی قسم ہے بیعت برکت، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم حضور پیر سیاحت کا انتقال کی نواز کے مبارک بارگاہ اقدس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ہمیں جو پہلی ترتیب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احکام شریعت کی پابندی، حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح یا کریم کی، اور ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ احکام شریعت کی پابندی کا باقاعدہ طور پر آستانہ پاک سے اور حضور کی سیاحت کا انتقال کی نواز کی بارگاہ اقدس سے حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ حضور سیدنا امیر شریعت کریم نواز کی ذات برکات کی ان بے پناہ عظیم برکات میں سے ایک عظیم برکت عظیمہ ہے کہ حضور کی سیاحت سیدنا امیر شریعت کریم نواز نے ہر میدان کے اندر مسلمانوں کی اعتقادی حفاظت جو ہے وہ آپ نے فرمائی ہے، جہاں پر وقت آپ نے ہماری ہر شعبے زندگی میں رہنمائی عطا فرمائی، وہ چاہے سیاسی اور انتظامی معاملات، چاہے سماجی اور معاشرتی معاملات، چاہے تہذیبی اور اخلاقی معاملات، حضور کی سیاحت کا کی نواز کی تعلیمات اللہ اور اس کے پیارے محمد علیہ السلام کے دیے ہوئے دین مدین کے عین مطابق ہماری کامل رہنمائی فرماتی ہے، اور ان اعتقادی خدمات میں جہاں حضور کی سیاحت کی نواز کی ذات برکات ماضی کے اور موجودہ دور کے فتنوں سے ہمیں بر وقت خبردار کرنا ہے، نہ صرف آستانہ عالیہ سیاحت شریف میں ہر دور میں اٹھنے والے ہر طرح کے فتنوں سے اپنے متعلقین کو تمام عالم اسلام کو نہ صرف خبردار کروایا ہے بلکہ ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہر دور میں عملی پروگرام بھی دیا، اور آپ دیکھتے ہیں مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین کے اندر ہے۔ ایک انسان چاہے جتنا کلمہ کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت کا ورد کرے، جتنی نمازوں کی پابندی کرے، روزے رکھے، تمام کے تمام احکام شریعت
ملکی طور پر بجا لائے، مساجد مدارس کا قیام کرے، بہت زیادہ خدمت انسانیت کرے، لیکن خدا کا واسطہ اگر ایک کمی ہو جائے کہ آپ کے دین علی تحیات و تسلیم کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کسی تردد کا شکار ہو جائے یا اس میں کمزوری کا پہلو اختیار کر دے، ایسا شخص کبھی مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا، بلکہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس پر مرتدین والے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، پوری مہذب دنیا میں یہ بات طے کر دی گئی ہے، عدالت جو ہوتی ہے تو اس کا کام قانون سازی نہیں ہوتا، عدالت نے دیے ہوئے قانون کی روشنی میں فیصلے جاری کرنے ہوتے ہیں، اس کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، اس کا کام ہے جو ملکی آئین اور قانون ہے اس کی روشنی کے اندر فیصلے جاری کر دینا، قانون بنانا، یہ تمام کی تمام مہذب دنیا میں طے شدہ اصول اور ضابطہ ہے کہ عدلیہ مستقل ایک الگ شعبہ ہے، اس ملک کو، اس ریاست کو، اس ریاست کے عوام کے تمام بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کا ایک الگ شعبہ ہے، اور مقننہ ایک الگ اپنا مستقل وجود رکھتی ہے، مقننہ ایک الگ مستقل ادارہ ہے۔ قانون سازی یہ مقننہ کا کام ہے۔ ہمارے علاقائی جتنے مسائل ہوا کرتے وہ ہماری صوبائی مسئلوں کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے، اور ہمارا وطن عزیز مملکت خدا پیارا وطن پاکستان اللہ پاک کی عطا ہے، مصطفیٰ کی نسل کی عطا ہے، اور حضور کی سیاق اولیاء اللہ کاملین کا فیضان ہے۔ یہاں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلام کی روح کے منافق ہو، کتاب و سنت کے دیے ہوئے روشن اصولوں سے ٹکراتا ہوگا۔ ہماری صوبائی اسمبلیوں کا کام ہے اپنے علاقائی امور و معاملات کو درست رکھنے کے لیے قانون سازی صوبائی سطح پر کرنا، وہ ممبران اسمبلی میں کرتے ہیں جو ہمارے منتخب ممبران ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ملک کی مجموعی ضروریات ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے ملک کے لیے قانون سازی کرنا وہ ہماری قومی اسمبلی کا کام ہے، اور اس کے اوپر پھر پورا غور و فکر کر کے اس کی اجازت جاری کرنا اور اپنی عدلی رائے دینا وہ ہمارے ایوان بالا مجلس شورا یعنی سینٹ کا کام ہے۔ تو ہمارا مقننہ کون سے کیا ہے، قانون کنہوں نے بنانا ہے، ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، اور ہمارے باقی ادارے اگر عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جو ہمارے ملک کی عدالت عالیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قانون کی تشریح کر سکتی ہے جو کہ بہام ہے، وہ آئین کے دیے ہوئے نکات اور احکامات کی روشنی میں اس کی بہام کو دور کر سکتی ہے۔ تشریح کرنے کا حق عدالت کو حاصل ہے، عدالت عالیہ کو، لیکن قانون کو ری رائٹ کرنا، آئین کو ری رائٹ کرنا اور نئے سرے سے لکھنا یہ ہرگز عدالت کے دائرے کار میں نہیں آتا۔ آج ہم تمام کے تمام مسلمانان عالم بالحکوم، ہم مسلمانوں کی 1.5 ارب سے زیادہ دنیا کے اندر اس وقت آبادی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو چند سال پہلے کے آدمی موقع اداروں کی رپورٹ ہے، 7 ارب سے زیادہ انسان اس وقت ہوئے زمین پر موجود ہیں، اور ان میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ موجودہ جو فیصلے آئے ہیں اور ابھی لیٹسٹ جو آخری ریویو کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا، قادیانیت کے کیس، مبارک خانی کے کیس کے حوالے سے مختصر فیصلہ جو 27 صفحات پر مشتمل جاری کیا گیا ہے، اس فیصلے کے آنے کے بعد عالم اسلام 1.5 ارب سے زائد مسلمان حقیقی طور پر ان کی روحیں زخمی ہو چکی ہیں، ان کے دل جو ہے وہ زخمی اور بے چین ہو چکے ہیں، اور پیارے وطن پاکستان میں چونکہ یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، لہذا جتنے بھی مسلمان آج ہماری آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے پاکستان کی آبادی، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 24 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں جو پیارے وطن پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ عالم اسلام بالعموم اور 24 کروڑ سے زیادہ مسلمان نے پاکستان بالخصوص اس فیصلے کے آنے کے بعد انتہائی اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔
جس کو ہمارے ادارے دیکھ رہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں اور پھر اس کے کسی ایک مکتبہ فکر یا ایک عقیدے اور نظریے سے وابستہ مسلمانوں کا معاملہ، جتنے بھی اس وقت مسلمانوں میں پائے جانے والے مکاتب فکر ہیں ان کے تمام جنگیت اور اکابر علماء بے چینی کا قیام اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے موقع پائے تھے۔ اس طریقے سے تین شخصیات کی رائے جو ہے وہ 24 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی رائے کی اوپر فوقیت کس طریقے سے رکھ سکتی ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے، دنیا کا کون سا ایسا اصول ہے کہ ایک طرف 24 کروڑ سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ بے چین ہے اور ایک طرف 3 ہمارے جج صاحبان ہیں جو یہ فیصلہ تعبیر کر رہے ہیں؟ گزارش اتنی ساری ہے کہ ہمارا آئین باقاعدہ طور پر ہمارے قانون کی دفعہ 298 کے اندر یہ بات طے کر دی گئی ہے قادیانیت وہ غیر مسلم ہے اور آئین پاکستان کو ماننا ان کی بنیادی ترین ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا جو ملک بھی آپ لے لیں گے اس میں شہری 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہاں کے پیدائشی ہوتے ہیں اور صدیوں سے وہاں ان کے خاندان ان کے آبا و اجداد آ رہے ہیں، مقامی آبادی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ اس ملک اور ریاست کے شہری ہوتے ہیں جو پیدا کسی اور ملک میں ہوتے ہیں لیکن یہاں کی آ کر وہ بالکل اس ملکی قانون کے تقاضوں کے مطابق وہاں کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو چاہے کوئی پیدائشی شہری ہو کسی ملک میں یا باہر سے آ کر شہریت لینے والوں حقوق شہریت حاصل کرنے والوں، ہر دنیا کی جو بھی ریاست ہے جو بھی ملک ہے وہ اس شہری کو پابند کر دیتا ہے کہ تمہارے تمام بنیادی حقوق کا تحفظ تب ہوگا جب اس ریاست کے آئین اور قانون کو دل و جان سے تسلیم بھی کرو گے، اس پر عمل بھی کرو گے اور اس کا تحفظ بھی کرو گے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی شہریت کا یہی اصول ہے، چاہے کوئی مقامی شہری ہے چاہے کوئی بعد میں آ کر پاکستان کی شہریت حاصل کرتا ہے، اس کے تمام بنیادی حقوق کا تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ، اس کی اولاد اور نسل اور جمیع مفادات اور ملک کا تحفظ تب ہی ایک ریاست کی ذمہ داری یا اس ریاست سے موجود معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے جب وہ اس ریاست کے آئین اور قانون کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتا ہے، مانتا بھی اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ قادیانیت اگر پیارے وطن پاکستان کے شہری ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے سب سے بڑے ادارے کی خدمت میں وہ دیوانہ درخواست ہے، آج تک کیا قادیانیت سے ہماری عدالت عالیہ نے، ہمارے اداروں نے یہ بنیادی ترین معاملہ آج تک ان سے حل کروایا ہے؟ کیا کوئی ایک قادیانی ہے جو آئین پاکستان کو مانتا ہو، قانون پاکستان کو مانتا ہو؟ سب سے پہلا سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا ایک ذمہ داری کا کتاب اور معاملہ یہ ہے، حق یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایسی فضا بنائیں گے آئین اور قانون کی روشنی میں قادیانیوں کے تمام جتنے بھی بڑے ہیں ان کو طلب کر کے پابند کرے کہ پاکستان کے اندر آپ تب رہنے کے حقدار ہوں گے جب پاکستان کے آئین کو تسلیم کرو گے، پاکستان کے قانون کو دل و جان سے تسلیم کرو گے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ان کا وجود بھی خطرے میں، وہ پاکستان میں کیسے رہنے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے معاشرے سے یا پاکستان کی ریاست سے وہ اپنا تمام بنیادی انسانی حقوق، سماجی اور معاشرتی حقوق کا وہ کس طریقے سے ریاست پاکستان اور ہم مسلمان کیوں بہت زیادہ بے چینی اور بےتابی کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک کیس جب بنیادی عدالت میں گیا ہے، پرائمری شدہ کی عدالت میں، میجسٹریٹ صاحب نے، تو چھوٹی جو مقامی عدالتیں ہیں بنیادی یہ ٹرائل کورٹس ہیں، سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے وہ کیس اپنے پاس کروا دیا۔ کیا ٹرائل کورٹس کے اندر، بنیادی عدالتوں کے اندر ملزم اور مدعی ان کے وکیلوں کو پوری بحث کرنے اور مقامی عدالتوں کو ایک نتیجے پر پہنچنے کا کیا موقع ہماری سپریم کورٹ نے فراہم کیا ہے؟
تو یہ ہمیں مشکوک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیارا پاکستان اس کے لیے عملی اقدامات سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے آپ حضرات نے ہمارے عراق کو، آپ نے ہمارے لبنان کو، آپ نے ہمارے لیبیا کو، آپ نے ہمارے شام کو، آپ نے ہمارے یمن کو جس منزل تک پہنچا دیا ہے، اب پاکستان جو عالم اسلام کی سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی مضبوط آواز ہے، جو نظریاتی مملکت بھی ہے اور ایٹمی پاور بھی ہے اور دنیا کی ساتویں سب سے بڑی فوجی پاور ہے، آپ نے جو آج سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے آپ کے اقدامات کی روشنی میں کہ آپ نے ہمارا کوئی شعبہ متفقہ نہیں رہنے دیا کہ جس پر اعتبار ہو۔ آج مذہبی دنیا کے اندر مسلسل انتشار کر دیا گیا، اختلاف کر دیا گیا۔ اگر باقی علماء کوئی ایسا سخت جرم ادا کر دے کسی کے متعلق فوراً ہمارا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن کتنے سارے علاقے ہیں جیلوں وغیرہ ادھر ادھر جن کے باقاعدہ ادارے سے درستی کر رہے ہیں، وہ جتنا کچھ بھی بول رہے ہیں غلط معاشرے میں نقص عمل کا باعث بن رہے ہیں، ہمارے ادارے ان پر کوئی قانون کی روشنی میں ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر پاکستانی معاشرے کو کمزور کیا جا رہا ہے اور انتشار اور اختلاف کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے سماجی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، سیاسی اور معاشی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے انتشار کا شکار اور ہر بندہ دوسرے سے ٹکراؤ کی حالت میں آ گیا۔ یہ صورتحال کوئی بھی مومن اور مسلمان پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتا، لہذا آپ نے مشکوک کر دیا اپنے اقتباس سے، اور یہ جو اب آخر میں یہ فیصلہ آیا ہے، باقی پہلے والے تمام آئین اور قانون کو قادیانیت کے حوالے سے مد نظر رکھا گیا، لیکن اس میں باقاعدہ ریویو پٹیشن جو آئی تھی اس کے حوالے سے 27 صفحات کا مشتمل جو مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ ڈال کر قانونی طور پر قادیانیت کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیے گئے۔ ادھر کدھر بڑھ گیا؟ قادیانی مرتد ہے، وہ غلام قادیانی کے پیروکار، وہ جب بھی تبلیغ کریں گے مصطفیٰ علیہ السلام کے بالمقابل وہ غلام قادیانی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے آئین میں باقاعدہ دفعہ 298 جو ہے وہ قادیانیت پریچنگ کا لفظ بھی موجود ہے، اس کے اندر پروپیگیٹ کرنے کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو جتنی ہماری پہلے کی اجتماعی دانش تھی انہوں نے باقاعدہ ہمارے قانون میں دفعہ 298 ڈال کر یہ واضح کر دیا ہے کہ قادیانیت کی وہ مطلب ہمارے تمام حقوق موجود ہو جائیں گے۔ وہ اپنا نمائندہ بھی منتخب کر کے الیکشن میں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں بھیج سکیں گے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا ہر حق ان کو شرعی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر مل جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ جب وہ ضروریات دین کے ملک ہے تو ان کو مومن اور مسلمان کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ قانون اور آئین کا پہلا تقاضا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایسے حالات بنائیں کہ قادیانیت دعوی اسلام سے دستبردار ہو جائے اور اپنے آپ کو واقعتاً ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر جو ہے وہ اپنا یہ پہلی ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور اب جب کہ یہ اس میں ڈال دیا گیا فیصلے کے اندر جملہ کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے نجی اداروں کے اندر، مقامات کے اندر وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو یہ اجازت تو نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ ہماری معزز عدالت عالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو مختصر فیصلہ جاری کروایا ہے، کیا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نہایت اچھے گزارے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ ملک کے خلاف بغاوت کرنا جو سنگین ترین جرم اور جس کی سزا موت ہے، کیا کچھ لوگ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے نجی اداروں اور مجالس میں بیٹھ کر کیا آئین پاکستان اور وطن عزیز پاکستان کے خلاف چار دیواری کے اندر بیٹھ کر وہ منصوبے بناتے رہے بغاوت کے؟ پبلک پلیسز تک نہ بنائیں، عوام میں نہ بنائیں، لیکن
چار دیواری میں بیٹھ کر نجی مقامات پر بیٹھنے کے آپ سپریم کورٹ اور پاکستان اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے؟ کوئی گروہ یا ایک فرد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر کی چار دیواری میں اور اپنی نجی مجلس میں بیٹھ کر کسی دوسرے انسان کے قتل کے لیے وہ مشورہ کر سکتا ہے؟ اس قتل کے لیے وہ حالات پیدا کر سکتا ہے کیا؟ قتل سب سے بڑا سنگین جرم ہے. ہماری شریعت قاہرہ میں آئین قانون میں اس کی سزا بھی موت ہے، قصاص کیا جائے گا. لیکن کیا قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر کی چار دیواری میں مشورہ کرے گا؟ بے شک اس کے ثبوت بھی باہر آ گئے تو کیا سپریم کورٹ کوئی کارروائی نہیں کرے گی؟ قتل کے مشورے ہوتے رہے جب تک کوئی عملی قتل نہیں ہو جائے گا، کوئی کام نہیں اٹھایا جائے گا. یہ جتنی بھی منشیات ہوتی ہیں یہ گھروں کی چار دیواری میں چھپ کر بیٹھ کر اپنے نجی اداروں میں بیٹھ کر جتنے بھی منشیات اور منشیات فروش لوگ ہیں معاشرے کو تباہ کرنے والے، کیا یہ چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے تہہ خانوں کے اندر انڈر بیسس کے اندر یہ جتنے مشورے کرتے رہے، پروگرام ترتیب دیتے رہے، کیا ہماری سپریم کورٹ اور پاکستان اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے؟ تو جب یہ چیزیں برداشت نہیں، یہ جیسے عوام کے اندر بھی جرم ہے، قتل کا مشورہ کرنا. اگر کسی سے آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جا کر اس بندے کے خلاف FIR درج کروائیں. عدالت میں معاملہ جائے، عدالت فیصلہ جاری کرے گی کہ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے. عوام کو تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو جب آپ قتل جیسے اقدام کے لیے کوئی مشورہ کریں تو اس کو آپ جرم قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے دفعہ 324 باقاعدہ طور پر قانون کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور جو قتل کے مشورے میں ہوتا ہے ثابت ہو جاتا ہے، پورے ٹرائل کے بعد اور تحقیق کے بعد عدالت اس کو قتل میں مشاورت معاملت کی سزا سناتی ہے. تو جب قتل جیسے معاملہ کا مشورہ نہیں ہو سکتا، بغاوت کا مشورہ نہیں ہو سکتا، اس کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، منشیات اور نشاور چیزوں ان کو پھیلانے کے لیے معاشرے میں مشاورت نجی مجالس، نجی اداروں، گھروں کی چار دیواری میں نہیں ہو سکتی، تو کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بے وفائی اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف وہ چار دیواری کے اندر اجازت دی جا سکتی ہے؟ کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. قتل کے مقابلے میں، بغاوت کے مقابلے میں، نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کے معاملات کے مقابلے میں وہ تو نظرات ہر قتل مند انسان جانتا ہے، مسلمان جانتا ہے کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس کے خلاف، آپ کی شان ختم نبوت کے خلاف، آپ کی عزت و ناموس کے خلاف کس طریقے سے تبلیغ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ایک اسلامی سرحد کے اندر، نظریاتی نوعیت کے اندر کس طرح چار دیواری کے اندر اجازت دی جا سکتی ہے؟ آج ہمارے پہلے سے موجود آئین اور قانون کے تقاضوں کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا، ٹرائل کورٹ کے مراحل کو سرے سے ختم کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے مدعی کے وکیل کو اوپر سے لے کر آخر تک اجازت دی. میرا فیصلہ ہے اس پر اتنی بے چینی پیدا ہو، معاشرہ تقسیم کی طرف اور پھر ریویو میں گیا ہے معاملہ، تو اب بھی اس کے لیے جملہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے. آستانِ عالیہ سیاہ شریف جب سے اللہ پاک کی رحمت سے اس عالم خالد عالم دنیا میں معنی سے وجود میں آیا ہے، اعلیٰ حضرت سیاقی کی نواز قدس سر العزیز کی ذات برکات نے ایک بہت بڑے عالم دین کے سامنے ایک مسئلے پر جب احکام شرعیہ ظاہریہ کی روشنی سے بھی حضور پیر سیاق لائقار نبی نواز نے کرم نوازی فرمائی اور دلائل شرعیت کی روشنی میں بھی مسئلہ ثواب بالکل واضح فرما دیا، اور اس کے بعد حضور پیر سیاق لائقار کے گھر والوں نے اسی آستانہ مقدسہ کے اندر آپ نے جب حکم دیا تباہی کا تو اس اتنے بڑے استاد و فقیہ اصل کے سامنے جب سما کے انوار ان کی روح کے اوپر بھی متجلی اور مستوری ہوئی، اور پہلی مرتبہ وہ عالم دین جن کی روح نے معدیت کی حاصل کرنی شروع کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کی طرف بڑھنا شروع کیا. اتنے علم بھی تھے، اتنا عمل بھی تھا، اتنا زہد و تقویٰ بھی تھا، لیکن حضور کی سیاق لائقار نبی نواز کی بارگاہ میں علمی تشفی کے
بعد جب عملی طور پر سماعت کی حاصل شروع ہوئی اور ان کی روح نے پالیدگی حاصل کرنی شروع ہوئی، معاملات ان ہستی کے اوپر بالکل واضح ہو گئے۔ حضور پیر سیال کے غلاموں میں شمولیت ہو گئی عملی طور پر۔ حضور میں ساری دنیا اور سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حضور پیر سیال غریب نواز کا آستان نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دوستوں، پھر اعلیٰ حضرت سیال غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے فرمایا تھا کہ مولانا آپ تو مجھ محمد شمس الدین کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ میں یہاں مرکز میں قائم ہوا ہے اسلام کا، جو قیادت اسلام کی علمی خدمت، روحانی خدمت، سیاسی خدمت، کہ سکہ شاہی کا مقابلہ سیال شریف سے ہو رہا تھا، انگریزوں کا مقابلہ سیال شریف سے، جب بڑے بڑے مراکز کوئی 10 روپے زمین دے رہا تھا، کوئی 20، کوئی 100، کوئی 200۔ آج بھی آپ تاریخ دیکھ لیجیے بڑے سلیم کی واحد آستان عالیہ، آستان عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف ہے کہ جس نے کسی آفت کو قبول نہیں فرمایا اور واضح طور پر علن اعلان ہر ایسے استبداد کا علن اعلان مقابلہ فرمایا۔ آج بھی وہ روایت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سیال غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے لے کر حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات تک حضور پیر سیال غریب نواز کے فیض کے، برکت کے، روحانیت کے، تعلیمات کے اور جملہ انوار کے اس وقت مظہر ہمارے مرشد کریم، جن کے مقدس نورانی ہاتھوں میں ہمیں احتمام کیے ہوئے، جن کے دامن کرم سے آج ہم وابستہ ہیں، وہ حضور سیدی خواجہ کارگان سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکات المنبات کا علی آباد آپ کی ذات بابرکات، آپ کی مقدس تعلیم بھی یہی ہے اور آستان عالیہ سیال شریف سے تمام کے تمام عالم اسلام کو بالعموم اور عالم اسلام کے اندر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حضور پیر سیال پاک کا فیض موجود ہو۔ ہمارے پیر بھائی چشتی سیال بھی وہاں موجود ہو۔ تمام اپنے پیر بھائیوں کے لیے بالخصوص یہ آستان مقدسہ کے ساتھ پیغام ہے۔ ہم اپنی دنیا کے معاملات کے حوالے سے بڑے سے بڑا کوئی آزمائش بالکل اس کو قبول کر سکتے ہیں، اپنی جانوں سے گزر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہمارا اسی سے تعلق ہے جس کا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے، اس کے ساتھ غلامانہ تعلق ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، قرآن پاک 28ویں پارے سورہ مجادلہ آخری آیت نمبر 22 میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من خالف اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ ہم اس فیصلے کی جہاں مذمت کرتے ہیں وہاں جیسے تو اپنی زندگی کے اندر بھی قائم کر دی ہے،